السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش رہیں، خوش رکھیں، اپنی سوچ و دل کو صاف رکھیں. آج میں اپنی نیو سیریز امہات المومنین کی دوسری ایپیسوڈ کر رہی ہوں، اور اس ایپیسوڈ میں امی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بولنا چاہوں گی. امی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی زاد لگتی تھیں. والد کا نام جحش بن رباب تھا. قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں. سابقون و اولون میں سے ہیں. قبول اسلام کے وقت ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ سے زینب تبدیل کر لیا. ان کی پہلی شادی مکہ میں ہوئی تھی اور مکہ میں ہی ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. جب مدینہ ہجرت کا حکم ہوا تو لبیک کہتی ہوئی مدینہ تشریف لے آئیں، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد تھیں اور بیوہ تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ میں زندگی گزارنے لگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جاہلیت کی ہر رسم اور ہر سوچ مٹانی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت زینب کو چنا. امی زینب کا دل اس رشتے پہ نہیں تھا، نہ ہی ان کے بھائی عبداللہ بن جحش اس رشتے کے حق میں تھے. حضرت زینب کے انکار پر حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت لے کر آئے، جس کا ترجمہ یہ ہے: کسی مسلمان مرد یا عورت کو لائق نہیں جس وقت خدا اور اس کا رسول کوئی کام مقرر کر دے کہ ان کو اپنے کام میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا. اس آیت کے نزول کے بعد حضرت زینب اور ان کے دونوں بھائی فوراً بولے: ہم راضی ہیں، ہماری کیا مجال کہ ہم اپنے اختیار کو درمیان میں لائیں اور نافرمانی کریں، اور اطاعت کے لیے سر جھکا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زینب اور زید بن حارث کا نکاح پڑھوایا. حضرت زید کی طرف سے 10 دینار اور 7 درہم مہر کے طور پر عطا کیے. اچھا، وہ 7 کٹ کر کے یہ بولنا ہے اور 60. اس وقت تک حضرت زید رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک فرد کی حیثیت سے رہتے تھے، لیکن اس شادی کے بعد ان کی رہائش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ مکان کا بندوبست کیا. اس نئے جوڑے کے لیے تمام ضروریات زندگی کا سامان بھجوایا. حضرت زید بن حارث ساری زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش رہے تھے. انہی سے تربیت پائی تھی. علم و دانش میں یکتا تھے، بہادر تھے اور کتنے ہی غزوات میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے. سخی، ملنسار اور حلیم تھے. ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ واحد صحابہ ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. شادی تو ہو گئی لیکن بہت زیادہ فرق کی وجہ سے دونوں میں نبھ نہ سکی. حضرت زید فرماتے ہیں: میں رعب خاندان کی وجہ سے زینب سے بے تکلفی ہی نہیں کر پاتا. امی زینب بھی ان سے کھچی کھچی رہتی تھیں. چنانچہ حضرت زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی باتوں پر طلاق نہیں دیا کرتے. اس امر کی طرف یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے: اور جس وقت تو کہہ رہا تھا اس شخص سے جس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور تو نے انعام کیا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے لیے تھام رکھ اور خدا سے ڈر
اور تو اپنے جی میں چھپاتا تھا اس چیز کو جسے اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر کرنے والا ہے، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ لائق ہے کہ تو اس سے زیادہ ڈرے۔ لیکن میری رب کی حکمتیں وہی جانے۔ کچھ عرصے بعد حضرت زید اور امی زینب کی طلاق ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت آئی، اور اس آیت کا ترجمہ ہے، پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارا نکاح میں دے دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی زینب کی عدت کے بعد ان کو نکاح کا پیغام پہنچایا تو امی خوشی سے سجدے میں گر گئیں۔ لگاتار 2 مہینے شکرانے کے روزے رکھے۔ جو کنیز پیغام لے کر آئیں اسے زیور عطا کیا۔ میرے رب نے قرآن میں بشارت دی کہ ہم نے زینب کو سرکار دو عالم کے لیے چنا، صدقے میرے رب کے اور قربان ان بلند درجات رکھنے والے ہستیوں کے۔ جب منافقین کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے شادی کر رہے ہیں تو مخالفت کا طوفان آ گیا۔ اس کا جواب میرے رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اس کا ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن خدا کے پیغمبر ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اور ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، اور تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا۔ یہ تمہارے منہ کی بات ہے۔ میں جب بھی سورہ احزاب پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سورہ نور امی عائشہ کے لیے ہے، اس طرح سورہ احزاب امی زینب کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنے بڑے امتحان لیے اور درجہ ایسا عطا کیا کہ رہتی دنیا تک جب تک ان آیات کی تلاوت ہوتی رہے گی، مومن کے دل میں اپنی امہات کی محبت سے معمور رہیں گی۔ امی زینب بہت خوبصورت اور ذہین تھیں۔ چہرے سے خاندانی وقار ٹپکتا تھا۔ انتہائی صاف گو اور فیاض تھیں۔ بے انتہا سگر اور سلیقہ شعار ام المساکین کہلاتی تھیں۔ دستی سامان گھر میں بنا کر فروخت کرتی تھیں اور تمام رقم غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ جیسے کہ پہلے مضمون میں بھی جب امی عائشہ پہ تہمت لگی تو فوراً گواہی دی کہ میں نے عائشہ میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں پایا، حالانکہ ان کی بہن حمنہ بنت جحش تہمت لگانے والوں میں شامل تھیں۔ امہات میں امی زینب کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے ہوا۔ آقا فرما چکے تھے کہ تم میں سے مجھ سے سب سے پہلے وہ ملے گا جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سب نے اپنے ہاتھ ناپنا شروع کیے تو امی سودا کا ہاتھ سب سے لمبا نکلا۔ جب آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امی زینب کا انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ ان کی فیاضی اور دریا دلی کی طرف اشارہ تھا۔ امی زینب نے ترکے میں صرف ایک مکان چھوڑا تھا جسے بعد میں مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا تھا۔ میری دعا ہے کہ جب میں مسجد نبوی میں نماز ادا کروں تو شاید میں بھی امی زینب کے گھر میں ہوں۔ امی کی
نماز جنازہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ امی زینب بنت جحش جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز پوائنٹ آؤٹ کریں۔ تھینک یو۔ اب سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔